اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ حضرت اعلیٰ نے امام رضوی کالج بامبے کی 6th مجلس ہے، 7 محرم کی رات ہے، شب 7 6th مجلس 6 محرم کے دن گزرنے کے بعد 1422 ہجری 2020 جو ہسٹری آف اسلام، نبیوں کی تاریخ، ان کی ہسٹری جو بہت ہی وسیع ہے، بہت ہسٹری ہے۔ میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، 3 اشرے اس پہ ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ٹائم کا فیکٹر ہے۔ انشاءاللہ جو چیزیں چھوٹی وہ انشاءاللہ آئندہ سال رضوی کالج کے ممبر سے بولوں گا۔ 4 دن نبی آدم کے ہو گئے اور آج جناب نوح نبی کا ذکر ہوگا، جناب ہود نبی کا ذکر ہوگا اور نبی صالح۔ کوشش کروں گا کہ 45 منٹ کے اندر مجلس کو ختم کروں، اس لیے کہ لیکن I don't think so کہ تینوں نبیوں کا ذکر آج ہو سکتا، جو چھوٹ جائے گا وہ کل پڑھوں گا انشاءاللہ۔ پھر ابھی جناب ابراہیم ہے، جناب یوسف ہے، جناب موسیٰ ہے، جناب یعقوب ہے، جناب خضر ہے، جناب یحییٰ ہے، جناب زکریا ہے، ابھی سارے اتنے بڑے نبی موجود ہیں۔ پھر جناب عیسیٰ ہے۔ انشاءاللہ جتنا بیان کر سکوں گا کروں گا، پھر باقی جو چھوڑوں گا وہ آئندہ سال انشاءاللہ۔ مولا یہ وبا سے سب کو محفوظ رکھے، سارے مومنین و مومنات کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، بالخصوص برادر عزیز ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب اور ان کی فیملی کو۔ دوستو، میں نے مجلس کا آغاز ایک بڑی مشہور آیت ان الدین عند اللہ الاسلام سے کیا۔ مسلسل 6 دن سے اس آیت کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین the only religion is اسلام۔ آپ نے سنا کہ پہلے دن سے، فرسٹ ڈے سے زمین کے اوپر اسلام تھا، فرسٹ ریلیجن جو تھا وہ اسلام تھا۔ بعد میں سارے ریلیجنس ہوئے۔ میں ایک بچوں کے لیے ہسٹری پڑھا، آئی نو کہ لوگ بڑی انٹرسٹ سے سن رہے، جو مجھے فونس آ رہے، واٹس ایپس آ رہے کہ نبیوں کے حالات کبھی ہم نے سنے نہیں تھے۔ اٹس ویری گڈ کہ عام طور پہ رضوی کالج کے اشیاء میں ہسٹری ہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال تو پہلا ریلیجن جو زمین کے اوپر اسلام تھا، اور وہ آج تک چلتا ہوا رہا۔ 1,24,000 نبی آئے، 1,24,000، جس میں 4 اولی العزم ہیں، اور آج پہلے اولی العزم کا ذکر ہوگا۔ اولی العزم یعنی 1,24,000 ہمارے رسول کو چھوڑ، ہمارا رسول سردار، سارے انبیاؤں کا سردار۔ ہمارے رسول اللہ کی رسالت کو یہ نبیوں نے ایکسیپٹ کیا تو ان کو نبوت ملی، اور ولایت امیر المومنین کو ایکسیپٹ کیا تو ان کو نبوت ملی۔ جو اولی العزم پیغمبر بنے، 4 اولی العزم پیغمبر ہیں، یہ جو سکیجول ہے پورا وہ ہے 1,23,999 یہ نبی ہے جو اللہ نے بھیجے، جو اللہ کے منتخب بندے تھے۔ اور اس میں 4 ہولی بکس آئیں۔ قرآن مجید آیا جو سب سے لاسٹ میں تھا، اس کے بعد توریت آئی جناب موسیٰ کے اوپر، انجیل آئی جناب عیسیٰ کے اوپر، زبور آئی جناب داؤد کے اوپر۔ تو توریت اور انجیل ہے موجود لیکن اصلی حالت میں نہیں ہے، اور قرآن مجید ایک ہی ہولی بک ہے جو بالکل اصلی حالت میں، اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا شاید کسی مجلس میں کہ اصلی حالت میں جیسے اللہ کے رسول پہ قرآن نازل ہوا آج تک وہی قرآن موجود ہے، نہ اس میں ایک زبر کا چینج ہے نہ ایک الف کا چینج ہے۔ ایگزیکٹلی اس لیے کہ قرآن خود کہہ رہا، میں تیز اس لیے پڑھ رہا کہ وقت کی کمی ہے، آپ پلیز کنسنٹریٹ کر کے سنیں کہ آج جس نبی کا ذکر ہوگا، اولی العزم پیغمبروں میں پہلا اولی العزم پیغمبر جناب نوح ہے، اس کے بعد جناب ابراہیم ہے، اس کے بعد جناب موسیٰ ہے، اس کے بعد جناب عیسیٰ ہے۔ جناب ابراہیم کے اوپر اولی العزم ہے، جناب ابراہیم کے اوپر اور جناب نوح کے اوپر
کوئی ہولی بک نہیں آئی بلکہ صحیفے آئے, آسمان سے صحیفے اترے. صحیفے واز لٹل ڈفرینٹ دین ہولی بک. ہولی بک میں پوری ایک شریعت ہوتی تھی, اور صرف اور جناب زبور آئی جناب داؤد کے اوپر, اور انجیل اور توریت ابھی میں نے آپ سے کہا صرف 2 اولی العزم پیغمبر کے اوپر ہولی بک آئی, ایک جناب موسیٰ ہے, ایک جناب عیسیٰ ہے. اور جناب زبور جو آئی وہ اولی العزم پیغمبر نہیں تھے جناب داؤد. اللہ کی مرضی جس کو چاہے جو چاہے دے. اور ہمارے رسول کے اوپر قرآن مجید آیا. ہمارے رسول کی شریعت قیامت تک باقی. مثال کے طور پہ نوح نبی کی شریعت نوح کی حد تک تھی, ابراہیم کی شریعت نیچے تک آئی. ہمارے رسول کے جو خاندان تھے, اہل بیت کے جو پوری فیملی تھی, انہیں جناب عبد المطلب, جناب عبد مناف, جناب ہاشم, جناب ابو طالب, جناب عبداللہ, یہ جو پوری فیملی آف پروفٹ ہے, یہ لوگ دین ابراہیمی پہ تھے. دین ابراہیمی اور ہمارے پاس کافی سملیرٹی ہے. دین ابراہیمی میں سے جو آج ہم مسلمان امت محمدی والے حج جو کرتے ہیں وہ جناب ابراہیم کی سنت ہے. مینا میں بکرے کا کاٹنا عید الضحیٰ میں, حج کا کرنا جناب ابراہیم کی سنت. صفا اور مروہ میں جانا یہ جناب حاجرہ کی سنت. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کیسا ہوا تھا مکے کا جو میں نے بیان کیا تھا. بہرحال تو میں ایک ہلکا سا اسکیچ کھینچ رہا کہ کس طرح سے یہ پوری شریعت آئی. تو ہر نبی کی شریعت ان کے بعد ختم ہوگی. دوسرا نبی آیا, دیکھیے واجبات جو ہے وہ واجبات شروع سے ایک ہی ہے. واجبات شروع سے ایک ہی ہے, حلال حرام شروع سے ایک ہی ہے. نبی آدم کے زمانے میں جیسا حلال حرام تھا رسول کے زمانے میں بھی ویسی حلال. ایسا نہیں کہ اس زمانے میں وہ حلال تھا رسول کے زمانے میں حرام ہو گیا, یا ان کے زمانے میں حرام تھا رسول کے زمانے میں حلال ہو گیا. نہیں, حلال حرام میں کوئی چینج نہیں آیا. نماز میں چینج آیا. ہمارے رسول کی جو نمازیں ہیں, نماز وہی ہے, سورہ الحمد وہی ہے, لیکن ہمارے پاس صرف 17 رکعت واجب ہوئی. دوسرے نبیوں کی امت میں کسی کے 50 تھی, کسی کے 100 تھی. بہرحال تو مختلف علماء نے مختلف انداز سے لکھا, لیکن ہم سب سے ایزی شریعت جو ہے وہ ہماری ہے. سب سے ایزی شریعت امت محمدی. اس لیے اس کو امت مرحومہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا یہ برکت ہے, اللہ کے رسول کا یہ کرم ہے. آپ کے وجود کی برکت تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ اور اللہ کا یہ محبوب ترین بندہ تھا, اللہ ان کو حبیب کہتا تھا. تو ان کی شریعت میں بہت آسانیاں دی گئی. اوپر کی شریعتوں میں اتنی آسانیاں نہیں تھی, اس میں سختیاں تھی تھوڑی. تو لیکن بہرحال یہ شریعت ہے. اور آج جو رضی کالج میں پہلے نبی کا ذکر ہوگا جو اولی العزم ہے, پہلا اولی العزم پیغمبر, اس کا نام تاریخ میں نام عبد الغفور بتایا گیا, لیکن نوح کے نام سے مشہور ہوئے. کیوں مشہور ہے نوح کے نام سے؟ آپ کثرت سے نوحہ کرتے تھے, گریا کرتے, اللہ کی محبت, کثرت سے روتے تھے. آج جو بولتے ہیں نا لوگ کہ رونا بدعت ہے, نوح نبی کی سنت دیکھو, جناب آدم کی سنت دیکھو, جناب یعقوب کو دیکھو, کیسے لوگوں نے گریا کیا. تو بہرحال میں اس بحث میں نہیں جاتا. نوح نبی کا نام نوح پڑا گریا سے, نوحے سے, فریاد سے, اللہ کی بارگاہ میں گریا کرتے. بڑی عبادت گزار, اتنی عبادت کرتے تھے نوح نبی, اتنی عبادت. اچھا یہ آئے کہاں تھے؟ کوفہ. مسجد کوفہ جو ہے, آج میں چاہتا تھا کہ مسجد کوفہ کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں کہ ایک ایکسٹراڈنری مسجد ہے. خالی 4-5 منٹ مسجد کے بارے میں سن لیں. مسجد کوفہ آج ہم سب جاتے ہیں زیارت کو. مولا کا گھر بالکل مسجد کوفہ سے لگا ہوا ہے. آج مسجد کوفہ مشہور اس لیے کہ میرا مولا وہاں پہ نماز پڑھاتے تھے 4 سال, جو آپ کی دور خلافت تھی, اور مولا کا کیپٹل کوفہ تھا. اسی لیے آج مسجد کوفہ اتنی مشہور ہے مولا کی وجہ سے. اور آج بھی وہ جگہ موجود ہے کہ جہاں 19 رمضان کو ظالم نے میرے مولا کے سر پہ ضربت لگائی تھی, وہ آج بھی جگہ موجود. مسجد کوفہ ایکسٹراڈنری کوفہ مسجد ہے. میں کوفہ کے بارے میں اس لیے بول رہا ہوں کہ جناب نوح کا آغاز مسجد کوفہ سے ہوا. اس زمانے میں یہ مسجد نہیں تھی, یہ مسجد بعد میں بنی. جگہیں وہی, سپیس وہی, پلیس وہی, ان کا گھر تھا, مسجد چھوٹی سی تھی. آج جیسا ہیوج میسو مسجد ہے, اس زمانے میں اتنی بڑی مسجد نہیں تھی. نوح نبی کا گھر اور طوفان نوح بھی وہیں سے شروع ہوا. کہاں سے؟ مسجد کوفہ سے. میں کمپلیٹ ایک انفارمیشن دے رہا ان یوتھ کو, ان لڑکا لڑکیوں کو, کہ دے شوڈ نو کہ جس ریلیجن کو وہ بلیو کرتے ہیں اسلام, وہ اسلام میں کیا کیا ہوا ہم کو نہیں معلوم. عام طور پہ ٹاپک کو کوئی چھیڑتا بھی نہیں. بہرحال جناب نوح وہاں پہ پیدا ہوئے, اور
شروع سے ولادت کے بعد سے کافی عبادت کرتے تھے. اور ایک بات جناب نوح کی ایک ہے خاصیت جو ہے سارے نبیوں جو زندہ نبی ہے ان کو چھوڑ انہیں نبی آدم سے لے کے خاتم تک یعنی ہمارے رسول کسی نبی کو اللہ نے اتنی لمبی زندگی نہیں دی تبلیغ کے لیے جتنا جناب نوح کی. ہمارے رسول اللہ کی تبلیغی زندگی صرف 23 ایئرس کی. پریچ جو کیا آپ نے 13 ایئرس مکے میں رہے 10 ایئرس مدینے میں رہے. ٹوٹل ایج ہمارے رسول کی 63 ایئرس. اس زمین پہ آپ صرف 63 ایئرس رہے. اللہ کا رسول اور مولا کی ایج بالکل ایک ہی ہے. دونوں 63 ایئرس دنیا میں رہے اور چلے. جناب آدم 800 900 بعض روایتوں میں 1000 برس ڈیفرنٹ روایت. جناب ابراہیم کو بھی اتنی لمبی زندگی. موسیٰ جناب عیسیٰ کو بھی اتنی لمبی 800 1000 کے اندر سبھی رہے یا تھوڑے سے آگے بڑھ گئے. نوح نبی ایک ایسا نبی ہے جس کو اللہ نے بعض روایتوں میں 1500 ہے, بہار میں 2000 کی روایت بھی 2000 ایئرس, بعض روایتوں میں 1000 سال 500 ایئرس تو انہوں نے کالی کشتی بنائی تھی. یہ اللہ کا کرم ہے. دیکھو اللہ عذاب نازل کرنے میں جلدی نہیں کرتا, وہ مہلت دے رہے تھے. تو سب سے لمبی زندگی جناب نوح نبی کو ملی اور یہ آنر ملا ان کو کہ یہ پہلے اولی العزم پیغمبر ہے. 4 اولی العزم پیغمبر ہے, 313 رسول ہے اور باقی سب نبی ہیں. سارے 1,23,000 نبی ہے. جناب نوح کی ولادت کے بعد سے آپ چلیں. اس زمانے میں قابیل کی نسل چل رہی تھی. قابیل کی جو آپ نے جناب آدم کے قصے میں سنا. جناب آدم کا جو بڑا بیٹا جس نے پہلا گناہ کیا تھا زمین کے, جس نے مرڈر کیا تھا, جس نے خون بہایا تھا, جس نے حسد کیا تھا. یہ ساری بیماری میں ایک جملے میں آگے بڑھ. وہی افسوس کے ٹائم فیکٹر. قابیل کا جو جنریشن تھا وہ چل رہا تھا. اچھا جناب آدم اور جناب نوح کے درمیان اپروکسیمیٹلی 3000 ایئرس کا فرق. تو اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو جناب نوح کے زمانے میں 3000 ایئرس اولڈ یہ ورلڈ تھی. ظاہری طور پر زمین پہ جو آبادی تھی وہ 3000 سال کی پرانی, اور قابیل کی نسل ہر طرف پھیل گئی تھی. جناب حابیل کی جو نسل چلی اور جناب شیش کی جو نسل چلی وہ لوگ دیندار تھے, لیکن شیطان تو ان کے پاس بھی آیا. دیندار بھی ہونے سے گیا, شیطان تو ہر طرف لگ گیا. اس وقت زیادہ بول بالا شیطان کا ہو گیا تھا, زبردست. شراب نوشی عام ہو گئی تھی, زنا عام ہو گیا تھا, اور جتنی بدکاریاں تھیں وہ ساری عام ہو گئی تھی. بت پرستی عام تھی, آگ کی پوجا عام تھی. اس زمانے میں لوگ آگ کی پوجا کرتے, کوئی لوگ بت پرستی کرتے تھے, کوئی مانتے ہی نہیں تھے. انہیں اللہ کی وحدانیت جو اتنی محنت کر کے اللہ نے دین کو پہنچایا تھا, اللہ کو چھوڑ کے شیطان کی اطاعت میں چلے گئے. اسی لیے اللہ سورہ یاسین میں کھلم کھلا کہتا کہ عدو مبین کہا کہ سب سے بڑا تمہارا کھلم کھلا دشمن. اس نے اتنا زور کیا کہ ساری امت کو گمراہ کر دیا. ہر طرف شیطانیت تھی, ایول ورلڈ جس کو بولتے وہ ہو گیا تھا. تو جناب نوح کو اللہ نے وحی کی کہ تم جا کر اس وقت کا جو حاکم تھا وہ اپنے آپ کو خدا بولنے لگا تھا. اب بت پرست کا لوگ اس کی پوجا کر رہے تھے اور ظلم اپنے کمال پہ اس کا تھا. تو اللہ نے جناب نوح کو کہا کہ جا کر تم ان کی تبلیغ کرو. تو جناب نوح نے کہا کہ میں تو کمزور ہوں. آپ کے بارے میں کہا بڑے دبلے پتلے تھے, ٹال تھے, بڑا نورانی چہرہ تھا, اور he was very slim, بہت سلم تھے. اور عید کا دن تھا تو ساری وہ امت کافر اور مشرکین کی جمع ہو گئی تھی اور لوگ گرینڈ سیلیبریشن کرتے تھے ایک میدان میں. تو جناب نوح کو اللہ نے حکم دیا کہ نوح تم جا کے اس میدان میں کھڑے رہ کر بولو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اور میری وحدانیت کا اعلان کرو, اپنی رسالت کا اعلان کرو. تو نوح نے کہا پروردگار میں تو بڑا کمزور, میں کیسے اتنے بڑے مجمع میں اور اسے جابر. کہا نوح تم جاؤ, ہم تمہاری مدد کریں. بس جناب نوح پورا مجمع, ہزاروں کی تعداد میں روایت میں ہے کہ مجمع میں تاریخ اسلام, حیات الخلوق, علامہ مجلسی کی جو کتاب اس سے پڑھا, نجم الحسن کراربی کی کتاب تاریخ اسلام, قصص الانبیاء اہل سنت کی بکس ہے اس سے پڑھا, 4-5 بکس کا ریفرنس دے کے میں آپ کے سامنے پڑھائی. جناب نوح ایک ٹیلے پہ گئے, بلندی پہ گئے, بلندی پہ جا کر پورا مجمع
गुनाह कर रहा, हराम कर रहा, शराब नोशी कर रहा, जो कुछ हराम हो सकता वो हराम हो रहा था। उसमें खड़े रहकर उन्होंने, वो बादशाह भी था जो अपने आप को खुदा बोलता था, पुकारा और पुकार के कहा ये जो तू कर रहा ये हराम है, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, तू बोल अल्लाह एक है, कोई खुदा नहीं, तू खुदा नहीं। पूरा मजमा सत्य में आ गया, पिन रख के इतनी हिम्मत इस आदमी की, लोग को जानते थे लोग, इतनी हिम्मत हो गई, सन्नाटा छा गया। इस हाकिम ने बुलाया, बुला के कहा क्या कहा तुमने? नूह ने कहा खुदा तू नहीं है, खुदा वो वहदहू ला शरीक, जो तेरा खुदा भी है वो मेरा खुदा, सारा जहां का खुदा, वो रब्बुल आलमीन, वो आलमीन का रब बिगड़ गया। अब आप सोचो कि एक एटीट्यूड, एक गुरूर, एक तकब्बुर, अब जनाब नूह को अजियतें देना शुरू कर। इनके बारे में यह है, जनाब नूह के बारे में, कि इतना इनको तकलीफ देते थे, इतने पत्थर मारते थे, लकड़ियों से तक मारा है इनको। इन्हें यह हाल हो गया था जब ये तबलीग करते थे। और उसके बाद नूह एक दिन में नहीं रुके, बहुत ही डेडिकेशन के साथ। दोस्तों मैं बहुत आसानी से पढ़ा, आप इमेजिन करो, हम जरा काम नहीं करते इस्लाम के लिए, नूह नबी ने अल्लाह के लिए काम किया, डरे नहीं। एक चीज हमेशा याद रखो, मैं यूथ को बोलता, इफ यू आर ऑनेस्ट देन यू डोंट नीड टू वरी, ट्रस्ट ऑन योर अल्लाह, ट्रस्ट ऑन योर मासूमीन। मैं बगैर मैसेज का तो हदीस नहीं पढ़ता। ट्रस्ट ऑन योर अल्लाह, ट्राई टू बिल्ड योर ट्रस्ट ऑन अल्लाह, अल्लाह पे भरोसा करो। हस्बन अल्लाह नेमल वकील, नेमल मौला नेमल नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व उफ़्फ़िज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। अल्लाह पे भरोसा, अपने सारा काम अल्लाह के हवाले कर, लेकिन वो फ्रेम के अंदर रहेगा। उसके बाद देखो कि हाँ अल्लाह मदद के साथ। नूह, जनाब नूह में बहुत शॉर्ट करके पढ़ रहा, वरना मुझे जनाब नूह के लिए 3 दिन चाहिए इनके हालात पढ़ने के लिए, वक्त नहीं है बिल्कुल। और कई नबियों के हालात बचे हुए, अभी इनका पूरा तूफान है, शायद आज सिर्फ जनाब नूह ही निकल जाए। तो जनाब नूह के ऊपर यह है कि हर तरफ से हमले होने लगे, इतने हमले हुए, इतने अच्छा ये सारा इराक का वो बेल्ट है, पूरा फलस्तीन, इराक, ये पूरा बेल्ट वही है, बेबीलोन जिसको बोलते हैं, बेबीलोन रेवोल्यूशन, ये वही है। इतने पत्थर मारते थे, इतने पत्थर कि रात में जनाब नूह जख्मी हो जाते, यहां तक आपके जिस्म पे पत्थर आए थे, पत्थर छोटे छोटे स्टोन से पूरा जिस्म टूट जाता। सुबह सुबह जिब्राइल आते, आके अपने परों से सारे पत्थर स्टोन्स को हटाते और नूह के जिस्म पे अपने पर को ऐसा सहलाते तो तंदुरुस्त हो जाते। फिर वो सुबह उठ के तबलीग करते, फिर शाम तक लोग आपको सताते, लिटरली मुंह पे आके आपकी शान में गुस्ताखी करते थे, मुंह पे आके। और लेकिन नूह सिर्फ सब्र इसलिए करते थे कि अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह चाहता, मैं अल्लाह की मोहब्बत में कर रहा हूं। आप देखो कि क्या तबलीग, क्या आपने काम किया जनाब नूह, करते 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 एक स्टेज ऐसा आ गया, एक स्टेज ऐसा आया कि जनाब नूह थक गए। मैं इसको शॉर्ट कर रहा, जनाब नूह थक गए, थक के कहा कि परवरदिगार अब इन पे तो अजाब नाजिल कर। पहला अजाब अल्लाह की तरफ से जमीन बनने के बाद, मतलब नबी आदम की औलाद के ऊपर पहला ये अजाब है। जनाब नूह को भी ये एजाज है कि आपकी दुआ की वजह से अल्लाह ने एक अजीम तूफान भेजा था। अल्लाह अजीम है, अल्लाह का नामों में से एक नाम है कि अल्लाह अजीम, सबसे अजीम अल्लाह। अगर अल्लाह बोले कि वो अजीम तूफान था तो कितना बड़ा तूफान। अब आप सुनना उसके बारे में। जनाब नूह थक गए, थक के कहा परवरदिगार अब ये लोग सिरात मुस्तकीम पे नहीं आएंगे, सिवाय चंद के तू इन पे अजाब नाजिल कर। तो अल्लाह ने मोहलत दी, फिर तकलीफ, इतनी तकलीफ, इनको तबलीग करने नहीं दे। रात में सो रहे, आके लिटरली लकड़ी से मारते थे जनाब नूह कि तुम ये छोड़ दो, इसको खुदा मान लो, अल्लाह की वहदानियत छोड़। हर इस्लाम पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। आप ये मत समझो कि हमारे रसूल के साथ कितना हुआ, पत्थर बिछा रहे, पत्थर मार रहे, कचरा डाल रहे, हमारे रसूल के साथ सरकार का जुमला है, अल्लाह के रसूल का, हमारे रसूल का जुमला है, लाखों सलाम मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने कहा कि नबी आदम से लेके
ईसा नबी, जुमले गौर से सुनना, जनाब आदम से लेके ईसा नबी तक हर उम्मत ने अपने अपने दौर के नबियों को सताया, लेकिन मेरी उम्मत ने इन सारे नबियों से ज्यादा सताया। दिल की आवाज थी वो, इतना सताते थे, काम करने नहीं देते। जनाब नूह को लकड़ी से मार, घर में आके घुस के मार कि तुम ये छोड़ दो, लेकिन जनाब नूह अपनी जगह पे अटल थे। इतनी बड़ी कौम, चंद मुसलमान किया, मतलब 100 के करीब हो गए, अब पूरे काफिर मुश्रिक। नबी नूह ने हाथों को बुलंद कर कहा, परवरदिगार इन पे तो अजाब नाज़िल कर, इन पे अजाब नाज़िल कर। पहला अजाब जो आसमान से आया जनाब आदम के बाद, ये नूह का अजाब था। इतनी दुआ करते, एक स्टेज ऐसा आया कि परवरदिगार ने कहा ठीक है, तुम कश्ती बनाओ, हम तूफान और कश्ती की तैयारी करो। रिवायत के जुमले के खजूर के सीड्स, बीज जिसको बोलते हैं, जिब्राइल लेकर आए। अल्लाह, देखिए अल्लाह कैसी मोहलत दे, प्लीज गौर से सुनो, अल्लाह मोहलत कैसे देता, चांस कैसे देता कि शायद सही हो जाए, शायद सही हो जाए। मैं पहली मजलिस से बोल रहा, अल्लाह अपनी रहमत को नाजिल करने में जल्दी करता, अजाब को नाजिल करने में देर करता, मोहलत देता, मोहलत देता, मोहलत देता, मोहलत देता, अजाब नाजिल नहीं करता। वो करीम है, उसने अपनी जात के ऊपर रहम को वाजिब किया। क्या जुमला था, वो अजीजो या गफ्फार है, जितना हो सके ये तस्बीह पढ़ो, या अजीजो या गफ्फार, या अजीजो या गफ्फार। ये वो करीम परवरदिगार हमारा जो तवाबुर रहीम है, तवाबुर, उससे मोहब्बत करो, उसके नाम लेके इसकी तस्बीह करो। मोहम्मद और आले मोहम्मद यही करते। सुब्बुहुल खुद्दूस में आपको तस्बीह बताऊंगा मैं इंशाअल्लाह जनाब इब्राहिम के वक्त। तुम्हारी जिंदगी बदल जाए बॉम्बे में, तुम्हारी डेस्टिनी बदल जाए बॉम्बे में, लाइफ बदल जाए, बट विद ऑल द कंडीशंस। वाजिब नमाज के बाद पढ़ना, ये नहीं कि नमाज को छोड़ दो और आप तस्बीह पढ़ो, नहीं। एनीहाउ, बीज लेके सीड्स लाए जिब्राइल, इसलिए कि कुरान में अल्लाह बोल रहा है कि हमने अपनी आंखों के सामने वो कश्ती बनाई है। अल्लाह की आंखें नहीं है, ऐनुल्लाह कोई और है, मेरा मौला ऐनुल्लाह है। तो जिब्राइल ने कहा कि नूह, ये पूरी जमीन के ऊपर इधर 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 खजूर के झाड़ बना। क्यों बनवाए खजूर के झाड़? टाइम लगता, खजूर का झाड़ बड़े होने में टाइम लगता। अल्लाह मोहलत दे रहा, देखो कितना करीम है, मोहलत देता रहा, देता रहा, देते रहा, देते रहा। एक स्टेज ऐसा है कि पूरे दरख्त तैयार हो गए। बाज़ रिवायतों में 50 साल है, बाज़ रिवायतों में 100 साल। एनिया उसमें बहस में नहीं जाता। सारे दरख्त 500 दरख्त तैयार हो। अब अल्लाह ने कहा कि नूह तुम कश्ती को बनाओ। आप सोचो इराक में ये कश्ती बन रही, मस्जिद कुफा के एरिया में, नबी नूह का घर वहीं था। वहां पे तूफान का सवाल ही नहीं है, कोई ओशन नहीं है वहां पे कि ऐसा अजीम तूफान आ जाए। अब कश्ती जब बन रही थी तो लोग क्या बोलते थे आगे, ये माज़अल्लाह माज़अल्लाह, दीवाना हो गया ये बूढ़ा, माज़अल्लाह माज़अल्लाह, अल्लाह मुझे माफ कर दे। जो सिर्फ आपको बताने बोल, लोग आके हंसते थे, ए नूह कश्ती बना रहे, किसके लिए बना रहे? तूफान आने वाला है। और यहां पे सहरा में तूफान आएगा, यहां तूफान आएगा, इतनी बड़ी बना रहे। नूह कुछ नहीं बोलते। जिब्राइल रोज सुबह आते थे। उस वक्त जिब्राइल जो है, मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहा, अपनी लैंग्वेज में बोल रहा, जिब्राइल इंजीनियर थे। वो बताते कि ये लकड़ी यहां लगाओ, ये लकड़ी यहां लगाओ, ये ऐसा करो। तो उन्होंने पूरे झाड़ों को काटा, उसके आपकी अपनी लैंग्वेज में बोला पूरे तख्ते निकाले, निकाल के अब कश्ती बनना शुरू। अजीब कश्ती थी। डिफरेंट उलमा ने डिफरेंट अंदाज से लिखा कि कितनी लंबी थी, कितनी ब्रेथ उसकी थी, और कितनी तवील थी और कितनी ऊंची थी। हयातुल क़ुलूब में अल्लामा मजलिसी ने छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से एक सलवात पढ़े, मोहम्मद वाले मोहम्मद। छठे इमाम से रिवायत की, ये रिवायत सबसे ज्यादा सही है, इसलिए कि मासूम से रिवायत है, लेकिन डिफरेंट उलमा ने डिफरेंट तरह से लिखा। मैं ये रिवायत ले रहा, मैं बोल के ले रहा कि मैं ये रिवायत, छठे इमाम बोलते 1200 हाथ लंबी थी, इन्हें 1200 फीट लंबी थी, 75 फीट चौड़ी थी, 300 फीट लंबाई में थी, ऊंचाई में थी। 1200 हाथ, 1200 हाथ। हयातुल क़ुलूब में अल्लाह मजलिसी ने लिखा कि 1200 हाथ जो है लंबाई थी, 300 हाथ ऊंचाई थी, 75 फीट 75 फीट ऐसा चौड़ी थी। फिर मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहा,
آپ کو سمجھانے کے لیے 3 ڈیکس تھے اس میں. میں بولوں فرسٹ کلاس تھا, سیکنڈ کلاس تھا, تھرڈ کلاس تھا, ایسا نہیں تھا. 3 ڈیکس بنائے تھے. آپ سوچو اکیلے بنا رہے تھے, اور کچھ لوگ ہوتے تھے کہ جو ان کی مدد کرتے تھے اور ان کو پیسے دیتے تھے. اور یہ بنانے میں بعض روایتوں میں کہ 40-50 سال یا 100 سال یا 200 سال لگے. اللہ سے مہلت دے رہا. اور جناب جبرائیل سارے بڑے بڑے کیلے نیلز اس کو کہ ایک تھیلی لے کر آئے تھے, اور وہ بتاتے تھے یہ اس کو یہاں مارو, اس کو یہاں مارو, اس تختے کو یہاں کرو, یہ ایسا. انہیں ان میپ جو تھا, نقشہ جو تھا, انجینئر جو تھا, میں اپنی لینگویج بول رہا, جبرائیل تھے. جبرائیل نے پورا نقشہ بنایا اور ان کو بتاتے گئے, اور نوح نبی کشتی بناتے رہے. ایک میسو کشتی تیار ہو گئی. جب تیار ہوئی آہستہ آہستہ آہستہ, تو پورے عراق میں وہ حاکم, ہر آدمی پاگل ہو گیا, کریزی, کہ اتنی بڑی کشتی نوح نے بنا. اور بار بار یہ بولتے تھے دیکھو طوفان آنے والا, طوفان وارن کر رہے تھے اپنی. اللہ نے عذاب کو ایک دم نازل نہیں کیا, وہ اس کا کرم ہے کہ اللہ نے ایسا نہیں کہ انسانوں کو مہلت نہیں دی. یہ اتنا عظیم طوفان تھا. اب آپ سننا, آج صرف جناب نوح پہ ختم ہو جائے گی بدس. جناب ہود کا ویری انٹرسٹنگ واقعہ کل پڑھوں گا, جناب صالح نبی کا ویری انٹرسٹنگ, پھر جناب ابراہیم ہے, جناب موسیٰ. میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا. Anyhow, اتنی بڑی میسو ہیوج یہ کشتی تیار. آپ جسٹ امیجن کرو, 300 فیٹ لمبی تھی, 75 فیٹ چوڑی تھی, 300 فیٹ اونچی تھی. جب کشتی تیار ہو گئی, اب ہر آدمی مذاق کر رہا, ہر آدمی ہنس رہا. اسی لیے ان پہ عذاب آیا. کبھی بھی اللہ کی کوئی چیز کا مذاق مت اڑاؤ. یزید نے مذاق اڑایا تھا, دیکھو بس کیسا واصل جہنم ہوا. کبھی شریعت کا مذاق نہیں اڑانا. سمجھ میں نہیں آ رہا تو جسٹ کیپ کوائٹ, کہیں عذاب نہ آ جائے تمہارے. یہ مت سمجھو کہ عذاب نہیں آئے گا, آ جائے گا. جب پوری کشتی تیار ہو گئی, تو اب لوگ ہر طرف سے کہنے لگے کہ یہ کشتی تیار کر لیے, یہ تو پورا ڈیزرٹ ہے, عراق تو ڈیزرٹ ہے, اس ڈیزرٹ میں پانی کہاں سے آنے والا ہے جو یہ کشتی بنا رہے. جب کشتی تیار ہو گئی, آج بھی مسجد کوفہ میں, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے, وہیں پہ جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب بھی ہے, میرے مولا کا گھر بھی ہے, مولا بھی وہیں پہ میثم تمار ہے, وہیں پہ جناب حانی ابن عروہ ہے, مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی, سارے مسجد کوفہ کے اندر. جب کشتی مکمل تیار ہو گئی, تو اب جناب نوح نے کہا کہ پروردگار اب کیا کروں. لاسٹ جب پوری تیار ہو گئی, جبرائیل آسمان سے ایک چھوٹی سی تھیلی لے کر آئے, چھوٹا سا بیگ, اس کے اندر 5 کیلے تھے نیلز. اور وہ چھوٹا بیگ, میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں جو میں پڑھ رہا. حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے لکھا, قصص الانبیاء اہل سنت کی مشہور کتاب تاریخ انبیاء, اس میں بھی ہے. نجم الحسن کراروی نے تاریخ اسلام لکھا, اس میں بھی یہ روایت ہے. اب سن, جب کشتی پوری تیار ہو گئی, نوح نے اللہ کا شکر ادا کر دیا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ میں نے بنا دیا تیرے حکم سے. جبرائیل آخری تھیلی لے کر آئے, ایک چھوٹا سا بیگ, اس میں 5 کیلے تھے, بڑے کیلے بولو آپ جو چاہے بولے, تختی تھی, 5 تختیاں تھیں چھوٹی, اور وہ باہر سے چمک رہے تھے, سپاک ہو رہا تھا, سپاک ہو. نوح نے کہا یہ کیا ہے. جبرائیل نے اس کو نکال کے کہا یہ سامنے رکھ, سامنے کا جو حصہ بوٹ کا حصہ, سامنے کا حصہ, اس کو یہاں لگاؤ, اس کو یہاں لگاؤ, اس کو یہاں لگاؤ, اور یہ 2 پیچھے لگاؤ. نوح نے کہا یہ کیا ہے. کہا نوح یہ نام ہے کہ تمہاری کشتی طوفان سے بچے گی. یہ پنجتن کے نام ہے, سامنے محمد کا نام رکھا, ادھر علی کا رکھا, ادھر فاطمہ کا رکھا, پیچھے حسن اور حسین. ہر کتاب میں موجود ہے کہ پنجتن کے نام ان کی کشتی کے اطراف تھے, جس کی وجہ سے طوفان, یہ عظیم طوفان سے یہ کشتی بچی. اس کے بعد نوح کا وہ دعا کہ اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد نجیتنی, کہ پروردگار محمد اور آل محمد کا واسطہ تو مجھے نجات دے دے. آج جناب آدم کے لیے بھی آپ نے سنا, فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, کہ ان کلمات کا واسطہ دیا کہ جس کی وجہ سے ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا, اس نور کا.
اس کے بعد پہلا اولی العزم پیغمبر آیا، اس کے لیے بھی یہی کہا کہ کشتی کو نجات ملے گی، کشتی اپنے کنارے تک، ساحل تک پہنچے گی اسی وقت جب یہ پنجتن کے نام جبرائیل کا جملہ ہے کہ اے نوح یہ کشتی بچے گی ان ناموں سے، ورنہ طوفان میں تم بھی غرق ہو جاؤ گے۔ اللہ وعدہ کر رہا تم کو بچا لے گا جو کشتی میں سوار ہوا۔ جملے غور سے سنو، اللہ قرآن میں کہہ رہا، اللہ معصوم کی حدیث بھی ہے کہ جو کشتی میں سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا، زندگی مل جائے گی، جان بچ جائے گی جو کشتی میں سوار ہوگا۔ اور اہل بیت کی مثال کشتی نوح سے دی گئی کہ اللہ کے رسول نے کی حدیث ہے کہ اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے کہ جو اہل بیت سے وابستہ ہو جائے گا وہ بچ جائے گا، جو اہل بیت کو چھوڑ دے گا وہ جہنم کی طرف جائے گا۔ صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ اب طوفان کا آغاز ہوا، کہاں سے ہوا آغاز؟ مسجد کوفہ میں آج بھی، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، مسجد کوفہ میں آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں پر نوح کا گھر تھا، اور اس گھر میں ان کی وائف وہ تندور موجود ہے۔ تو اس تندور میں جناب نوح کی ایک وائف گمراہ تھی، ایک وائف کافرہ تھی، اس کا بیٹا کافر نکلا جو طوفان میں غرق ہو کے مر گیا۔ میں بڑا مجبور ہوں، میں گھڑی دیکھ کے حدیث پڑھ رہا، میں کیا کروں، وقت کی تنگی۔ 45 ہے مجھے ختم کرنا انشاءاللہ، بڑی راتیں شروع ہو گئی، کوئی بات نہیں، جان چھوڑوں گا نیکسٹ ایئر، پھر وہیں سے شروع کروں انشاءاللہ مولا زندگی دیں گے انشاءاللہ۔ تو جب کشتی تیار ہوگی، نوح نے پنجتن کے نام آگے، نوح نے آواز کو بلند کیا، کہا پروردگار تیرے حکم سے میں نے سب تیار کر، اب تو ان پہ عذاب کر، ان کی سرکشی۔ جب کشتی بننے کے بعد تو اور یہ لوگ سرکش ہو گئے تھے کہ یہ تو معذاللہ کریزی ہو گیا، یہ تو معذاللہ بوڑھا، یہ اولڈ مین، یہ کریزی ہو گیا، اور بڑی بڑی باتیں کی بھی زبان سے نہیں نکلتی کہ یہ کشتی بنا، یہ طوفان میں، یہ ڈیزرٹ میں کہیں پانی آتا ہے، ایسا مذاق اڑا رہا، اتنی بڑی کشتی۔ ان کی وائف نوح نبی کی وائف تندور میں روٹیاں بنا رہی تھی، تندور میں سے پانی شروع ہو گیا، آسمان پہ بادل چھا گئے، گھنے بادل، پورا دنیا بلیک ہو گئی، دن کا وقت، ڈے ٹائم پہ پورے آسمان پہ گھنے بادل چھا گئے، اور پانی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، ڈرزلنگ جس کو آپ انگلش میں بولتے، ہلکی ہلکی ڈرزلنگ ہو رہی تھی، اور تندور میں سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ نبی نوح کی وائف سیدھا دوڑتی ہوئی جناب نوح کے پاس آئی کہ تندور میں سے پانی آ رہا، بس نوح نے سجدہ کیا، کہا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا وعدہ پورا ہو رہا، عذاب شروع ہو۔ انہوں نے فوراً اپنے لوگوں کو کہا کہ تم لوگ فوراً کشتی میں سوار ہو جاؤ، عذاب الہی شروع ہو گیا۔ اللہ نے حکم دیا تھا، ایک جملہ غور سے سنو، اللہ نے آرڈر کیا تھا زمین کو کہ زمین کے سارے چشمے کھل گئے، اور زمین نے پانی کو باہر کر دیا، آسمان سے بارش شروع ہوئی 40 ڈیز تک 24/7۔ میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں جو میں پڑھ رہا، میں نے کتابوں کے ریفرنسز دیے، یہ عذاب کا پانی تھا، 40 ڈیز تک 24/7 آسمان سے بارش شروع، ایسی گرجدار بارش تھی، یہ رحمت کی بارش نہیں تھی، اگین آئی ایم ٹیلنگ یو، یہ کتابوں میں کہ یہ رحمت کی بارش نہیں تھی، یہ عذاب کی بارش تھی، کہ جس کی وجہ سے اتنی آوازیں تھی، اتنا ساؤنڈ تھا، اتنی گرج تھی کہ بیٹھے بیٹھے لوگ پاگل ہو جا رہے تھے، اور ہر طرف سے بارش ہوئی، ہر طرف سے زمین کا پورا پانی اوپر آ گیا، آسمان سے بارش ہوئی۔ یو کین امیجن کہ 40 ڈیز تک اگر بارش ہوتی رہے تو زمین کا کیا حال ہوگا، پانی ایسا بڑھنے لگا، تو ہر آدمی بھاگ رہا تھا اپنی جان کو بچانے کے لیے۔ کشتی میں وہی سوار ہو رہے، نبی نوح پکار رہے، جو کشتی میں سوار ہوگا آج وہی بچے گا، جو کشتی میں سوار نہیں ہوگا وہ غرق ہو جائے گا۔ ایون وہ حاکم جو اپنے آپ کو خدا بول رہا تھا، وہ بڑے بڑے لوگ پہاڑوں کو ڈھونڈ رہے تھے، ایون سیم چیز نبی نوح کا بیٹا، اس نے کیا کہا تھا جناب نوح کو، اس کا بیوی جناب نوح کی ایک وائف اور بیٹے، قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، اس نے کہا بابا میں کشتی میں سوار نہیں ہوگا، یہ سامنے اتنا بڑا ماؤنٹین ہے، پہاڑ ہے، میں پہاڑ پہ اپنی جان کو بچا لوں گا۔ تو اس وقت نوح کا جملہ تھا کہ بیٹا آج کوئی چیز تم کو نہیں بچائے گی سوائے کشتی کے، وہی تو کہہ رہا جو اہل بیت سے وابستہ ہو گئے وہی بچیں گے۔ تو اس نے کہا نہیں پہاڑ بچا لے گا،
تو جیسی وہ پہاڑ کی طرف بھاگا، قرآن کا پورا واقعہ، نبی نوح نے ہاتھوں کو اٹھا دیا، اٹھا کے کہا پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، ابنی کا. آواز آئی لیسا من اہلک، لیسا من اہلک، نبی تمہاری نسل سے ہم نے اس کو کاٹ دیا. اطاعت نہیں کرو گے، اوبیڈینٹ نہیں رہو گے نبی کے، بیٹا بھی ہو یا بیوی ہو، میں بہت بڑی بات بول رہا بند الفاظ، بیٹا ہو یا وہ بیوی ہو، اللہ رشتے کو کاٹ دیتا. بس دوستو میرا وقت ہو گیا، جہاں چھوڑا ہوں کل یہیں سے لے کے چلوں. 40 منٹ کی مجلس ہوگی، 45 پہ ختم کرنا ہے. مولا آپ کو آباد رکھے. انکمپلیٹ چھوڑ کے جا رہا، کوئی بات نہیں، کل اس کو کنٹینیو کرو کہ ان کا بیٹا آسمان کی پہاڑ کی طرف جا رہا اور نوح نبی نے اس کو روک دیا. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. دوستو آج شب 7 محرم، قیامت کے دن ہے، مصیبت کے ایام ہے. 7 محرم کی شب کا آغاز ہو گیا. آپ لوگ جہاں بھی بیٹھ کے زینبیہ چینل کے اوپر میری مجلس سن رہے، سوفاس پہ بیٹھے ہوئے، چیئرز پہ بیٹھے ہوئے، تو پلیز ریموو یور شوز، ریموو یور چپلس، sit properly now for 5 minutes. اس لیے کہ مجھے مصائب، قیامت کی رات ہے، مصیبت کی رات ہے. یہ ہمارا عقیدہ، یہ ہمارا بیلیو کہ جب مصائب حسین ہوتے ہیں مظلوم شہزادی آتی. آج تو بی بی کو پرسہ دینا ہے، ان کے پوتے کا پرسہ ہے، کربلا کے دولہے کا پرسہ ہے، حسن کے یتیم کا پرسہ ہے. آج 7 محرم کی رات، شب 7، کل صبح جب پہلی مرتبہ پانی کو دیکھنا، حسین کے بچوں کی پیاس کو ضرور یاد کرنا. 4-5 محرم سے تو پانی بند ہو گیا تھا، لیکن 7 محرم ایک ایسا دن تھا، ایک ڈراپ آف واٹر قیام حسینی میں نہیں تھا. حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں خالی کوزہ لے کے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتے تھے، کہتے تھے اللہ تعالی ہم پیاسے. مولا حسین کا جملہ ہے کہ میرے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ جب بچے آ کے مجھ سے کہتے ہیں کہ بابا پیاس مارے ڈالتی ہے. آپ امیجن کرو، آپ کو بھی بیٹیاں، آپ کی بھی اولاد ہے، اللہ تمہاری اولاد کو سلامت رکھے، اللہ تمہاری اولاد کو سلامت رکھے. 3.5-4 سال کی سکینہ ہاتھ میں کوزہ لے کہہ رہے بابا پیاس مارے ڈالتی. 6 مہینے کے علی اصغر جھولے میں تڑپ رہے پیاس سے، ایک ڈراپ واٹر نہیں تھا. کل کی صبح ضرور یاد کرنا حسین کے بچوں کی پیاس کو. یہ ضرور بولنا صلوات بر حسین لعنت بر یزید، یہ ضرور پڑھنا. مولا حسین نے آپ کو یاد کیا اور کہا ہے کہ جب بھی پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا. مولا حسین کی وصیت ہے. بس دوستو آج پوری دنیا میں 7 محرم مخصوص ہے کربلا کے دولہے کا، حسن کے یتیم کا. شہزادہ قاسم یہ وہ شہید ہے کہ جس کو جنگ کرنے کی بڑی خواہش تھی. مولا عباس کے شاگرد، حسن کا لال ہے، علی کا پوتا ہے، فاطمہ کا پوتا ہے. جنگ کی بڑی خواہش تھی، اسی لیے ان کو جنگ کی سخت ترین مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا. آج اس شہید کا ماتم کہ جس کو زندگی میں پامال کیا گیا. اللہ اکبر، میں نے کتنی آسانی سے یہ جملہ بول دیا. جو زندگی میں پامال ہوئے وہ شہید کا ذکر. شب عاشور آئی، شہزادہ قاسم اور سارے لوگ بیٹھے ہوئے، مولا حسین لسٹ سنا رہے کہ کل کون کون شہید ہوگا. ایک سٹیج پہ آنے کے بعد حسن کے یتیم کھڑے ہو کے کہا چچا کل کیا میرا نام نہیں ہے فہرست پہ، کیا میرا نام نہیں ہے؟ مولا حسین نے کہا میرے لال یہ بتاؤ کہ کل کے دن موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ تو شہزادے کا تاریخی جملہ جو کلو نفس ذائقۃ الموت کو واضح کر رہا، قرآن کی اس آیت کو واضح کر رہا کہ اللہ کہہ رہا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. مرنے والا آ کے نہیں بتاتا کہ موت کا ذائقہ کیا ہے. کربلا کے میدان میں شب عاشور امام حسن کے یتیم نے بتایا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت کا مفہوم کیا ہے. جب امام حسین نے پوچھا کہ بیٹا کل کے دن موت کیسی ہے،
تو شہزادے نے کہا چچا کل کے دن موت شہد سے زیادہ میٹھی. تو امام حسین نے کہا, شہزادے نے بتا دیا اگر محبت حسین تمہارے دل میں ہے تو موت تمہارے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے, ورنہ موت یک ہے. اس کے بعد مولا حسین نے کہا بیٹا تمہارا نام بھی ہے, تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے. بس علی اصغر کا نام سننا تھا, حسن کا خون رگوں میں دوڑنے لگا. کہا چچا کیا اشقیاء خیمے تک آ جائیں گے؟ تو اس وقت مولا حسین نے کہا نہیں بیٹا میں لے کے جاؤں گا پانی کے لیے اور بچہ شہید ہوگا. دوستو یہ وہ لمحہ ہے کہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ شہزادے ذرا آہستہ بولیے کہیں بی بی زینب نہ سن لے, ورنہ شب یازدہم جب اشقیاء قیامت تک آئیں گے تو زینب ضرور آپ کو یاد کرے گی. بس عاشورے کا دن آیا, جب اجازت نہیں مل رہی تھی تو وہ تعویذ کھولی گئی. تعویذ نہیں تھی یہ, بھائی کو بھائی کا نام خط تھا, حسن کی تحریر تھی, ایک لیٹر تھا کہ بھیا میری طرف سے میرے بیٹے قاسم کو اجازت دے دینا. حسین نے کہا میرے لال تم نے مجبور کر دیا, یہ کربلا کی عجیب شادی ہے کہ دولہا بھی پیاسا ہے دلہن بھی پیاسی, مسند میں بیٹھا ہے فاطمہ کبریٰ کے ساتھ. عزیزوں وہ لمحہ آیا کہ حسن کا یتیم تلوار ٹیک کر مسند سے اٹھا. جب چل رہے تھے تو بی بی ام فرما نے روک کے کہا کہ بیٹا میدان میں جانا تو واپس نہیں آنا, اس لیے کہ روز محشر فاطمہ کو صورت بتانا ہے. خوب جنگ کی, یادگار جنگیں قاسم کی, ارزق کے اور اس کے 7 بیٹوں کو قتل کیا. اس کے بعد مولا حسین نے شہزادے کے چہرے پہ ایک ہلکا سا کپڑا ڈالا تھا, اس لیے کہ اتنے حسین تھے قاسم, اتنے حسین, حسن کا لال ہے, اتنے حسین و خوبصورت تھے. کپڑا اس لیے ڈالا تھا کہ کہیں میرے بچے کو نظر نہ لگ جائے. لیکن جب شہزادہ قاسم لڑ رہے تھے تو ہوا سے جب کپڑا ہٹتا تھا تو دشمن پکار کے بولتا تھا ارے کتنا حسین ہے, کتنا خوبصورت ہے. دوستو جو دشمن کی نگاہ میں حسین ہو وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا. لڑتے لڑتے فوجوں میں دھستے گئے, کب تک لڑتے, ہر طرف سے حملے ہونے لگے. جب حسن کا لال گھوڑے سے زمین پر آیا تو آواز دی چچا میری مدد کو آئیے. حسین عباس اور علی اکبر تلوار لے کر چلے. دوستو کربلا کا دولہا ہاتھوں کو ٹیک کر زمین پہ چچا کا انتظار کر رہا تھا. ادھر کی فوج ادھر ہو گئی, گھوڑے اس طرف دوڑے جہاں حسن کا یتیم تھا. شہزادہ بار بار پکارنے لگا چچا میری مدد کو, چچا میری مدد کو. جب حسین پہنچے تو آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا کہ میرے لال تم نے مدد مانگی لیکن میں مدد کو نہیں پہنچ سکا. لاش کے ٹکڑے ہو گئے, ابا بچھائی, لاش کے ٹکڑوں کو رکھا, گٹھری کو لے کے جب خیمے میں پہنچے اور گٹھری کھولی گئی, بیویوں میں کوہرام مچ گیا. وہاں قاسمہ وہاں علیہ کی آوازیں بلند ہونے لگی. الہی سیدی